बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। एतज़ाज़ अहसन ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान का जो असल चेहरा है वो कौम को दिखाया है, और मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान नवाज़ शरीफ डील की हद तक डील के लिए किस हद तक गिर चुके हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो एतज़ाज़ अहसन ने बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे एतज़ाज़ अहसन साहब के इस जो जो वो एक्सपोज़ कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान को। उसके अलावा हम बात करेंगे नाज़िम जोखियों कत्ल केस में आज अहम समाअत हुई है, और साथ हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी की तालबा के साथ उसके दोस्तों ने ज़्यादती की है, जुल्म किया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के मामले में, जो इफ्तिखार चौधरी की तौहीन की गई थी 2007 में, जब बदसलूकी की गई थी, पुलिस वालों ने उनको बालों से पकड़ा था, थप्पड़ मारे थे और रोक लिया था। उस पर फिर बाद में तौहीन अदालत का केस चला था और पुलिस वालों को सज़ाएँ हुई थी। उन सज़ाओं में अपीलें सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी। अब नज़रसानी की दरख्वास्तें वहाँ पर दायर की गई थी, और आज चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में अहम समाअत हुई। उसकी तफसील भी मुख्तसर आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एक वाक़या हुआ है, और ये दिल दहला देने वाला वाक़या, और उसमें जो दरिंदे मुलज़मान उनको गिरफ़्तार किया गया है। पुलिस ने मुस्लिम टाउन के इलाके से पंजाब यूनिवर्सिटी की तालबा को अगवा करके ज़्यादती की कोशिश करने और नाज़ेबा वीडियो बनाने में मुलव्वस 2 मुलज़मान को गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने तालबा के भाई की दरख्वास्त पर 1 माह बाद मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। गिरफ़्तार होने वालों में अवैस और अंदलीब शामिल हैं। FIR के मुताबिक तालबा को मुलज़मान ने गन पॉइंट पर कैंपस पुल से अगवा किया, नामालूम मकाम पर ले जाकर जनाब पर उकसाया और ज़्यादती की कोशिश की। मुलज़मान ने तालबा को नीम बरहना करके वीडियो भी बनाई और ब्लैकमेल किया। FIR तालबा के भाई के बयान पर दर्ज की गई। पुलिस ने दोनों मुलज़मान को गिरफ़्तार करके अगवा, हरासगी, ज़्यादती की कोशिश और जान से मार देने की धमकियाँ देने की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया, और अब इस मुकदमे पर मज़ीद आगे कार्रवाई चलेगी। अगर यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर महफूज नहीं हैं, तो ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, अगर वो कैंपस पुल से उनको अगवा किया जाता है। और दूसरी तरफ जो पुलिस है, लाहौर पुलिस या जो मकामी पुलिस है, वो भी ज़िम्मेदार हैं, और उनको भी कौम को जवाब देना होगा कि वो क्या अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़िम जोखियों का जो केस है, उसमें जो मुलज़िम है MPA है, दहशतगर्दी का मुकदमा है कि मर्डर किया गया है, और नाज़िम जोखियों में जो जाम अवैस है, जरदारी ख़ानदान का वो ख़ास आदमी है, MPA है, और बग़ैर हथकड़ी के उसको अदालत में पेश किया जाता है। ये कौन सा कानून है, कौन सा इंसाफ है? हम जब देखते हैं कि इन मुलज़मान को नैब के केसेस में हथकड़ी नहीं लगाई जाती, समझ आती है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी हाई कोर्ट्स ने कहा है कि ये वाइट कॉलर क्राइम है, क्योंकि जो क्राइम बड़ा ताकतवर आदमी करेगा वो क्राइम भी एक शान है, और उसको हथकड़ी नहीं लगानी। और इस पर अदालतों के बड़े व्यूज़ आ चुके हैं, और यही वजह है कि जब बड़े लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है नैब के केसेस में, मैं आपको बता रहा हूँ नैब के केसेस में, तो तब उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाती। लेकिन यहाँ पर ये क्रिमिनल केस है, मर्डर केस है, और मर्डर केस में एक MPA है जाम अवैस, उसको हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया, जिस पर मुद्दई के वकील ने अदालत में एतराज़ उठाया, और उन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा है, क्या ये इतना ताकतवर है कि इसको कोई हथकड़ी नहीं लगाता। जेल हुकाम ने कहा कि मुलज़िम MPA को जेल में B क्लास दी गई है, और ये सिंध हुकूमत ने दी है। सिंध हुकूमत कहती है कि हम जो मज़लूम है फैमिली है, नाज़िम जोखी और उसकी जो फैमिली है, उनको इंसाफ दिलवाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। मुराद अली शाह तकरीरें करते हैं, बिलावल जरदारी बातें करते हैं, लेकिन एक MPA को मर्डर केस में कौन सा आपने B क्लास दे दी है, और ये कौन सा तरीका है? जिस पर मुद्दई के वकील ने कहा कि कोई कानून ही नहीं कि B क्लास के मुलज़िम को हथकड़ी ना लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ बच्चों और ख़वातीन को नहीं लगाई जाती। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अबूरी चलान पेश करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। अदालत ने केस की समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी, और जो अवैस है, जाम अवैस, उसकी दरख्वास्त ज़मानत भी पेंडिंग है, वो भी जेल में है, और बाकी जो मुलज़मान हैं वो भी, उनकी जो ज़मानत है वो भी पेंडिंग है। इसमें जो दूसरा भाई था वो MNA है, लेकिन उसकी हद तक नाज़िम जोखियों के भाई ने बयान दे दिया था कि वो हमारा मुलज़िम नहीं है। उस पर भी नाज़िम जोखियों की बीवी ने इतराज़ किया था, लेकिन वो क्या करते,
اب صرف اگر جام اویس کی حد تک سزا مل جائے تو یہ بھی میرے خیال میں انف ہوگا، لیکن جس کو بی کلاس دے دی ہے سندھ حکومت نے، جس کو ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی، اس کو کون سزا دے گا، کیسے سزا دی جائے گی؟ یہ تو پھر جو سندھ حکومت ہے اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کیس کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور جو مظلوم ہیں ان کو انصاف نہیں مل سکے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا۔ افتخار چودھری پر جب اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام تھا، مس یوز آف اتھارٹی کا الزام تھا، اور 2007 میں یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش ہونے جا رہے تھے اور اپنا موقف دینے جا رہے تھے اور اپنے خلاف الزامات کو فیس کرنے جا رہے تھے، تو راستے میں پولیس والوں نے روکا، تھپڑ مارے، بالوں سے گھسیٹا، ہراساں کیا، بہت کچھ کیا۔ وہ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی، اور اب تو قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹھیک ہوا تھا، لیکن اس وقت کیونکہ بعد میں وہ چیف جسٹس بن گئے تھے تو پھر جو ملزمان تھے ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ اس کارروائی میں جو ملزمان تھے ان میں آئی جی تھا، ڈی سی، چیف کمشنر، ایس پی، ڈی ایس پی اور اے ایس آئی کو سزائیں سنائی گئی تھیں، اور کسی کو سزا سنائی گئی تھی کہ عدالت کے برخاست ہونے تک وہ قید میں رہے گا، کسی کو 15 دنوں کی تھی اور کسی کو 1 ماہ کی تھی۔ یہ مختلف سزائیں سنائی گئی تھیں جو عدالت عالیہ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے۔ اس پر انٹرا کورٹ اپیل بھی خارج ہوئی، انٹرا کورٹ اپیل کے بعد پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ میں بھی اپیل بعد میں خارج ہو گئی۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا جنہوں نے اپیلیں بھی خارج کر دی تھی ملزمان کے خلاف۔ ملزمان نے پھر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھیں، اور ان نظر ثانی کی درخواستوں پر آج سماعت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس گلزار صاحب نے سماعت کی ہے، اور چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ 5 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس عمرتا بندیال صاحب، جسٹس مقبول باقر صاحب، جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، یہ 5 رکنی بینچ تھا جنہوں نے سماعت کی ہے۔ 2007 میں بدسلوکی پر توہین عدالت کیس میں سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے پر رجسٹرار آفس کو ہدایات دیتے ہوئے سماعت ملتوی کی، کیونکہ نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں وہ فکس نہیں ہو رہی تھیں، اوبجیکشن لگے ہوئے تھے۔ اس پر پھر جو آنریبل سپریم کورٹ میں عدالت میں جوڈیشل سائٹ پر یہ کارروائی کی گئی، اور عدالت نے رجسٹرار آفس کو ڈائریکشن دی ہے کہ وہ ان کیسز کو فکس کرے، نظر ثانی کے جو اپیلیں ہیں ان کو، جو درخواستیں، ان کو فکس کیا جائے، اور پھر عدالت نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ متعلقہ اہلکاروں نے سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کے لیے جو درخواستیں تھیں وہ عدالت عظمیٰ میں دائر کر رکھی تھیں، جو ابھی پینڈنگ ہیں اور جن کے اوپر اب آگے کچھ عرصے بعد سماعت ہوگی۔ 11 ملزمان تھے، ان ملزمان میں جو آئی جی تھا، جو چودھری افتخار نام تھا اس آئی جی کا بھی، چیف کمشنر تھا، ڈپٹی کمشنر تھا، انہوں نے عدالت میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم ناک رگڑنے کو تیار ہیں، ہمیں معافی دی جائے، لیکن ان کو معافی نہیں ملے تھی۔ 11 کے 11 ملزمان کی سپریم کورٹ نے معافی مسترد کر دی تھی، اور پھر ان کو جو سزائیں تھیں وہ برقرار رہی تھیں۔ اب اس پر سماعت ہوگی بعد میں، اور جو بھی سماعت ہوگی اس کا حوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے بڑی خبریں تھیں، بڑی چیزیں تھیں، اور اب یہ جو موقف سامنے آیا ہے یہ اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے۔ اعتزاز احسن صاحب ایک انتہائی باخبر سیاستدان ہیں، انتہائی لائق وکیل ہیں، اور وہ جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ اب اعتزاز احسن صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی 2 جرنیلوں کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ پارٹی میں اب صرف یہ بحث چل رہی ہے، ڈیل کی حد تک ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں، اب بحث یہ چل رہی ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو آج کل وزیر اعظم کی لڑائی ہے، اور کچھ بیان دیتے ہیں کہ شہباز شریف ہوں گے، کچھ بیان دیتے ہیں کہ مریم نواز ہوگی، یہ جو معاملہ ہے یہ اس کے بعد چلا ہے، اور ابھی یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ امید لگا دی گئی ہے کہ آپ کو حکومت دی جائے گی، یہی وجہ ہے کہ وہ اب ماحول بنا رہے ہیں وزیر اعظم کا۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو بہت سہولتیں دیں، حکمران طبقات کو انہوں نے ضمانتیں دیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ اداروں کے خلاف بیانات دیتے رہے، ان کے خلاف کچھ نہ ہوا۔ محمد زبیر سفارتکاری کرتے رہے، ان کے ذریعے سفارتکاری ہوتی رہی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آگے سفارتکار کون ہے، جس کا اپنا کردار کیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہی لوگ معاشرے میں چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے انہوں نے کہا کہ ان کے لوگ دن میں کہتے ہیں کہ بات نہیں ہو رہی، اور رات میں ان کے لوگ بات کرنے چلے جاتے ہیں، کسی بھی اہم موقع پر پیچھے ہٹ جانا نون لیگ کا طریقہ واردات ہے۔
اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نون لیگ کی 2 جرنیلوں سے ڈیل ہو گئی ہے، اب ان کی پارٹی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ وقت آنے پر وزیر اعظم کون بنے گا۔ اقدامات یک طرفہ نہیں ہوتے، دونوں طرف سے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ اب دعویٰ ہے اعتزاز احسن صاحب کا، انہوں نے ایک نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کی تردید کس نے کرنی ہے یہ تو ہمارے ادارے جانتے ہیں، ہماری حکومت جانتی ہے یا نون لیگ جانتی ہے، لیکن انہوں نے یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کوئی عام آدمی ہوتا وہ یہ دعویٰ کرتا تو شاید بات الگ تھی، لیکن یہاں پر ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں فلاں وزیر اعظم بنے گا، زبیر کہتا ہے فلاں وزیر اعظم بنے گا۔ معاملات جس طریقے سے مریم نواز ایک ٹھاٹ باٹ سے ایک شاندار جو ایک شادی کا جو فنکشن ہے جیسے بادشاہوں کا ایک مہینہ چلتا ہے، وہ اس میں مصروف ہیں۔ شہباز شریف کے کیس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایک جج کہتا ہے کہ یہاں چلان آپ نے جمع نہیں کروایا، کیوں نہیں کروایا، اور وہ شوکاز جاری کر دیتا ہے۔ اگلی تاریخ پر جب دوسرا جج جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ نے چلان یہاں کیوں جمع کروایا ہے، وہ اس بات پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر کو پوچھنے لگ جاتا ہے۔ پھر ان کی جو ضمانت ہے پچھلے 6-8 ماہ سے ان کی ضمانت چلی جا رہی ہے، چلان سبمٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک ضمانت ہی چلی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں سوالات تو اٹھتے ہیں، ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال تو اٹھتا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ نون لیگ میں شائستہ زبان استعمال کرنے والا ایک ہی بندہ تھا، شاہد خاقان عباسی رہ گیا تھا، اب وہ بھی انہی کے مقام پر پہنچ چکا ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، اور ان پر نون لیگ کا اندرونی دباؤ بھی ہے، اور باہر بیٹھے قائد نواز شریف کا بھی دباؤ ہے، اور یہ معاملہ بھی بہت آگے جائے گا۔ میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر تو اعتزاز احسن صاحب کی بات اس حد تک درست ہے کہ ان کے لوگ آتے جاتے ضرور ہیں، اگر میں اپنی ذاتی رائے دوں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہمارے ادارے اتنی بڑی غلطی کریں گے مسلم لیگ نون کو این آر او دے کر۔ اگر کسی نے غلطی کی تو یہ قوم اب یہ غلطی نہیں ہونے دے گی، وزیر اعظم عمران خان یہ غلطی نہیں ہونے دیں گے۔ اب معاملات وہ نہیں رہے کہ ضیاء الحق اپنی مرضی کیا کرتا تھا یا مشرف اپنی مرضی سے ڈیل دیتے تھے یا این آر او دیتے تھے۔ اب جنرل باجوہ ہے اور وہ صرف اور صرف حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، وہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ فیض حمید صاحب ہیں، باقی جو ہمارے جنرل ہیں فوج کے، وہ سارے معزز ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی غلطی اب کوئی اور کرے گا یا ہماری عدالتیں کریں گی۔ دیکھتے ہیں اگلے آنے والے دن کیا بتاتے ہیں، کیا اس معاملے پر نون لیگ یا ہمارے اداروں کی طرف سے کوئی تردید آتی ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔